السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کلب، جو کہ تحریر ہے ایمان فاطمہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 11۔ بس تمہاری کمی رہتی تھی، سر گھٹنوں پر گرائے وہ بے آواز روتی چلی گئی۔ خوف اور اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی سوچا ہے کہ جو تم سانس لے رہے ہو یہ کب تک ہے؟ یہ جو تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے اصل سے غافل ہو گئے ہو یہ کب تک ہے؟ یہ جو تم خواہشوں کی ڈور میں زندگی کو چھوڑ چکے ہو یہ کب تک ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تم سن رہی ہو زویا؟ میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ کمان زویا، کچھ تو بولو۔ فون کان سے لگائے وہ گھبراہٹ زدہ آواز میں بولا۔ دوسری طرف کال چل رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ جس وقت اسے زویا کی کال موصول ہوئی تھی وہ اسٹڈی میں بیٹھا آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ زویا کی ڈری سہمی آواز سنتے ہی وہ فوراً گاڑی لیے گھر سے نکل آیا تھا۔ ایک بار پھر زویا کو آواز دی، اب بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ فون کان سے ہٹا کر آئی جی شاکر کو کال ملائی، اسے نمبر سینڈ کر کے لوکیشن ٹریس کرنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں اسے شاکر کی کال دوبارہ موصول ہوئی۔ تمہارا بھیجا گیا نمبر ٹریس کر لیا گیا ہے، میں نے لوکیشن تمہیں سینڈ کر دی ہے، تم فوراً وہاں پہنچو، میں بھی وہاں آتا ہوں۔ اذلان نے کال کاٹ کر فون پر شاکر کی بھیجی گئی لوکیشن دیکھی، ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھایا۔ گاڑی آگ کے گولے کی طرح دوسری گاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتی جا رہی تھی۔ کئی جگہ سگنلز بھی توڑ دیے۔ اسے جیسے آس پاس کسی شے کی پرواہ نہیں تھی، وہ بس جلد از جلد زویا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا اذلان۔ سماعتوں میں بس زویا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیوں کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، ٹھیک بھی ہوگی کہ نہیں۔ اس کے دماغ میں بہت سی منفی سوچیں اس لمحے جنم لے رہی تھیں۔ وہ بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، وہ ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو۔ مگر ایک بات تو طے تھی، اگر زویا کو کچھ بھی ہوا تو وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے گا۔ اس ویران سڑک پر گاڑی جھٹکے سے رکی تھی اور دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ وہاں ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بارش کی رفتار پہلے سے تیز تھی۔ اس نے فون نکال کر دیکھا جس پر لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی فلیش لائٹ آن کرتا وہ درختوں کی جانب بھاگا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچتے وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ زویا، اس نے پکارا۔ جواب ندارت۔ اذلان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ لوکیشن تو اسی جگہ کی شو ہو رہی تھی جہاں اس وقت وہ کھڑا تھا، مگر زویا کا آس پاس نام و نشان تک نہیں تھا۔ تبھی اس کی نظر نیچے گرے موبائل پر پڑی۔ زویا، ایک بار پھر چلایا۔ یہ فون یہاں تھا تو مطلب زویا کو بھی آس پاس ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس آدمی نے اسے پکڑ لیا ہو تو… وہ تیزی سے آگے کو بھاگا۔ اسے چاہے جنگل کا کونا کونا بھی چھاننا پڑے تو وہ چھان مارے گا، مگر زویا کو ہر حال میں ڈھونڈنا تھا۔ اسی طرح بھاگتے ہاتھ میں فون پکڑے وہ متلاشی نظروں سے آس پاس دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ بلند آواز میں زویا کا نام پکار رہا تھا۔ دوڑتے ہوئے اس کے پاؤں گیلے مٹی میں دھس رہے تھے، گیلے بال ماتھے پر چپکے تھے جن میں سے بارش کا پانی قطروں کی صورت بہہ رہا تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ادھر وہ اسی طرح سر گھٹنوں میں گرائے بیٹھی رو رہی تھی جب کسی کو اپنا نام پکارتے سنا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ اذلان پکارنا چاہا مگر حلق سے آواز نہیں نکلی۔ بارش بادل زور و شور سے گرج رہے تھے جس کے باعث اندھیرے جنگل میں مزید ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ وہ لرزتی ٹانگوں سے اٹھی، درختوں کو ہاتھوں سے ٹٹولتے آواز کی سمت قدم بڑھائے۔ وہ ابھی تک اس کا نام پکار رہا تھا۔ آواز آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ اذلان ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی ہو کر بلند آواز میں پکارا۔ اس بار اذلان تک آواز پہنچی تھی۔ لہجے بھر کو اس کے قدم ساکت ہوئے، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو اس نے واقعی وہ آواز سنی تھی۔ اذلان اب کی بار آواز قدرے بلند تھی۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اس جانب دوڑا تھا۔ دل ابھی تک بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آج زندگی میں دوسری بار وہ اس قدر خوفزدہ تھا۔ زویا درخت کا سہارا لیے کھڑی تھی جب کسی کے قدموں کی آواز قریب آتی سنائی دی۔ آسمان میں کہیں زوردار بجلی چمکی تھی۔ پل بھر کو اندھیری رات روشن ہوئی۔ ان دونوں کی نظریں اسی لمحے ایک دوسرے کے چہرے پر پڑیں۔ دھندلی بصارت اور نم ہوتی آنکھوں سے اسے اندھیرے جنگل میں شخص کا چہرہ نظر آیا۔ دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اذلان تھا، اس سے چند قدم دور۔ وہ وہی تھا، اذلان۔ تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ وہ بھی درخت کا سہارا چھوڑے اس کی طرف بڑھی کہ وہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو زویا؟ تم… اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے کندھے سے لگ گئی تھی۔ وہ آ گیا تھا، وہ واقعی اس کے بلانے پر آ گیا تھا۔
اپنے باپ کے بعد اگر کسی شخص کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوا تھا تو وہ وہی تھا۔ اسے بے اختیار رونا آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ لگی اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں بھینچے ہچکیوں اور سسکیوں سے رونے لگی۔ پورا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ اذلان نے خاموشی سے لب کھینچ لیے۔ وہ اس کے سامنے تھی، وہ ٹھیک تھی، لگا جیسے کسی نے اسے گہرے پاتال سے نکال لیا ہو۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ آواز کانپی۔ مجھے لگا وہ مجھے مار دے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ روتی کانپتی آواز کے ساتھ زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اذلان عباس کے دل کو کچھ ہوا۔ میں آ گیا ہوں نا زویا، تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یقین دہانی کرائی۔ وہ کتنی ہی دیر اسی طرح کھڑے رہے۔ بارش آہستہ آہستہ تھم چکی تھی، ساتھ ہی زویا کا رونا بھی کم ہو گیا تھا۔ تبھی دور سے گاڑیوں اور سائرن کی آوازیں سنائی دیں۔ تم ٹھیک ہو؟ اذلان نے آہستہ سے اس کا سر تھپکا تو زویا کو جیسے ہوش آیا۔ اسبات میں سر ہلاتے اس کے کندھے سے علیحدہ ہوئی۔ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا مگر اندھیرے کی باعث اس کے تاثرات کا صحیح سے اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ وہ ابھی تک کانپ رہی تھی، نہ جانے سردی تھی یا خوف۔ اذلان نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ پولیس آ گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے سڑک کی جانب چلنے لگا۔ گھٹنے کی چوٹ کے باعث زویا کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اذلان رک گیا، مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارے پاؤں پر چوٹ لگی ہے؟ ہاں، چلو گی؟ اب کی بار اس بات میں سر ہلایا۔ اذلان نے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب اپنا بازو بڑھا دیا تھا۔ زویا نے چون چرا کیے بغیر اس کا بازو تھام لیا اور اس کا سہارا لیے چلنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کے سہارے کے بغیر چلنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ درختوں سے نکل کر جب وہ سڑک پر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر زویا ٹھٹک گئی تھی۔ وہ سڑک جو کچھ دیر پہلے سنسان پڑی تھی، اب وہاں ہر طرف پولیس کی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے شہر کی پولیس اس وقت وہیں آن پہنچی ہو۔ ہر طرف نیلی اور لال روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ شاکر ابھی وہاں کھڑا سب کو ہدایات دے رہا تھا جب درختوں سے نکلتے اذلان اور اس کے ساتھ آتی لڑکی پر نظر پڑی۔ اذلان ان سب کو نظر انداز کرتا زویا کو لیے اپنی گاڑی کی جانب آیا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی تھی۔ اذلان دروازے پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا آگے کو جھکا۔ تم یہی انتظار کرو، میں بس ابھی… وہ کہتے کہتے رکا۔ نظر زویا کے چہرے پر پڑی۔ جبڑا غصے سے بھیج گیا تھا۔ اس نے تمہیں ہاتھ لگایا تھا زویا؟ اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ خطرناک سا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اذلان کی آنکھوں کا تاثر یکدم بدلا۔ ان میں وحشت سی اتری، کیوں جیسے اگلے ہی لمحے کسی کا قتل کر دے گا۔ میں ابھی آتا ہوں، نرمی سے کہتا وہ دروازہ بند کرتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور زویا یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے چہرے پر ایسا کیا تھا جس نے اذلان کو اس قدر غصہ دلایا تھا۔ زویا وہاں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب شاکر کے سامنے کھڑا اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ یہاں سے وہ ان کی آوازیں نہیں سن سکتی تھی۔ اسے اپنے پورے جسم میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ گہرا سانس لیتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی۔ شاید اسے نیند آ رہی تھی یا وہ بے ہوش ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا اس وقت وہ یہی چاہتی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا، پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ آخری آواز جو اس نے سنی وہ کسی کے دروازہ کھول کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے اور پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی تھی۔ پھر ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو خود کو کسی کمرے میں بیڈ پر لیٹے پایا تھا۔ آس پاس نگاہ دوڑائی، سفید دیواریں، سفید پردے، مشینیں۔ وہ ہاسپٹل کا کمرہ تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی اور بازو پر ڈرپ لگی تھی۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر یاد کرنے پر کچھ دیر پہلے والے واقعات کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ کیب میں بیٹھنا، ڈرائیور کی باتیں، اس کا وہاں سے بھاگنا، جنگل، اذلان کو کال کرنا۔ اذلان؟ اس کی سوچوں کو یک لگتی بریک لگی تھی۔ وہ اذلان کے ساتھ تھی۔ اس نے زویا کو گاڑی میں بٹھایا، پھر شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا۔ وہ کوہنی کے بل اوپر اٹھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھولے ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر فوراً اس کی جانب آئی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ میں یہاں کب سے ہوں؟ تکیوں سے ٹیک لگائے الٹا سوال کیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے۔ زویا نے سر ہلایا، اندر سے پریشان بھی ہوئی۔ خدیجہ اس کے ابھی تک گھر نہ پہنچنے پر یقیناً فکر مند ہو گئی ہوں گی۔ نرس ڈرپ وغیرہ چیک کر کے واپس چلی گئی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ زویا نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ شکن آلو شرٹ، بکھرے بے ترتیب بال، جیسے وہ کتنی ہی دیر ان میں ہاتھ چلاتا رہا۔ یہ وہ اذلان تو نہیں لگ رہا تھا جسے وہ جانتی تھی۔
وہ اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے آئی جی شاکر بھی تھا۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ شاکر نے بیٹھ کے دائیں جانب کھڑے ہوتے اسے مخاطب کیا۔ اذلان وہیں سینے پر بازو لپیٹے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ بہتر ہوں، وہ بدقت مسکرائی۔ اس کے زرد چہرے کو دیکھتے اذلان کے دل کو کچھ ہوا۔ میں آئی جی شاکر ہوں، آپ کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تم اگر فی الحال بہتر محسوس نہیں کر رہی ہو تو بتا دو، یہ انتظار کر لیں گے۔ اذلان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شاکر کی نظر زویا سے ہوتی ہوئی اذلان تک گئی۔ نہیں، میں ابھی کروا دوں گی۔ اس کے کہنے پر اذلان نے محض سر ہلا دیا۔ وہ جیسے شاکر کو سارے واقعات کے متعلق بتا رہی تھی۔ دروازے کے پاس کھڑے اذلان کا پورا جسم تناؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شاکر بیان ریکارڈ کروا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، میری اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بے چین نظروں سے اذلان کو دیکھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ دونوں ہسپتال سے باہر نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ زویا کا گھٹنا پہلے سے بہت بہتر تھا، مگر چلنے میں ابھی بھی دشواری ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو اذلان نے دروازہ بند کیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک پولیس آفیسر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں زویا کا پرس تھا۔ یہ بیگ اس آدمی کی گاڑی سے ملا ہے، ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ آفیسر نے بیگ اس کی جانب بڑھاتے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤں گا۔ زویا کا پرس اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ شاکر سے کہنا میرا انتظار کرے۔ آفیسر سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ زویا کی جانب اس کا پرس بڑھایا۔ زویا نے فوراً اس کے ہاتھ سے پرس لے کر اپنا فون اس میں سے نکالا۔ اگلے ہی لمحے فون کی تاریک اسکرین پر اپنا عکس دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس کے دائیں گال پر انگلیوں کے نشان تھے جو یقیناً اس کیب ڈرائیور کے تھپڑ کا نتیجہ تھے۔ اس نے لب بھینجے کنکیوں سے اذلان کو دیکھا۔ وہ ڈرائیو کرتے نظریں سڑک پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ کیا وہ اس کے چہرے پر یہ نشان دیکھ کر غصے میں آ گیا تھا؟ سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ فون کھولا تو توقع کے عین مطابق خدیجہ کی بے شمار مسڈ کال آئی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں کال ملائی۔ وہ اس کے ابھی تک گھر نہ پہنچنے پر بہت گھبرا گئی تھیں۔ زویا نے ٹریفک کا بہانہ بنا کر فی الوقت انہیں ٹال دیا تھا اور اگلے 10 منٹ تک گھر پہنچنے کا کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ تب بھی اسے خیال آیا اذلان نے اسے گھر کا ایڈریس نہیں پوچھا تھا۔ تم میرے گھر کا ایڈریس جانتے ہو؟ بات کا آغاز کیا۔ ہاں، 1.5 سال پہلے اشرف کی پارٹی سے واپسی پر تمہیں ادھر چھوڑا تھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ زویا کو حیرت ہوئی۔ تو تمہیں ابھی تک یاد ہے؟ تم سے متعلق ہر بات یاد ہے۔ پرسکون انداز میں کہا گیا جملہ زویا کے پیٹ میں گرہیں ڈال گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زویا؟ وہ صرف ایک بات کہہ رہا ہے۔ سوچتے ہوئے ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگی تھی۔ اذلان نے اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں بجائیں۔ ذہن میں خیال کتنی دیر سے بھٹک رہا تھا۔ تم نے ایڈریس چینج تو نہیں کر لیا؟ عام سا لہجہ۔ اگر کیا ہوتا تو تمہیں بتا نہ دیتی؟ نہیں، میں نے سوچا تم اپنے ہسبینڈ کے گھر جانا چاہتی ہوگی۔ کافی دیر سے جو بات ذہن میں گردش کر رہی تھی آخر کار زبان پر آ ہی گئی۔ زویا کے ابرو تعجب میں اکٹھے ہوئے۔ اس کا ہسبینڈ؟ پھر ایک دم ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اس نے آفس سے ریزائن اسی لیے تو کیا تھا کیونکہ اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ ان سب کی نظروں میں تو وہ شادی شدہ تھی۔ میرا ہسبینڈ نہیں ہے، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ اب کی بار اذلان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ اس نے اپنی حیرت کو چھپایا نہیں۔ وہ چھپا پایا ہی نہیں۔ نہیں، وہ اب سامنے دیکھنے لگی۔ میرے نکاح سے کچھ دن پہلے مجھے پتہ چل گیا کہ سبحان نے کسی اور لڑکی سے نکاح کر رکھا تھا۔ بس پھر میں نے انگیجمنٹ توڑ دی۔ کندھے اچکاتے بتایا۔ اذلان کو ایک انجانی خوشی کا احساس ہونے لگا تھا۔ دل سے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ زویا نے گہرا سانس لیتے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اذلان خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ زویا کے گھر پہنچنے تک ان دونوں نے پھر آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ اذلان نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو زویا نے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو اذلان، اگر آج تم نہ ہوتے تو شاید۔ سر جھٹکتے بات ادھوری چھوڑی۔ تھینک یو سو مچ، وہ مسکرائی۔ تمہیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مصیبت میں تھی تو مجھے تو آنا ہی تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے نرم لہجے میں بولا۔ زویا کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی مگر رنگت ابھی بھی زرد تھی۔ زویا نے سر ہلاتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اپنا خیال رکھنا زویا، اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ بولا تھا۔ وہ مسکرائی پھر اسے خدا حافظ کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی وہ گاڑی سٹارٹ کرتے دن سے آگے بڑھا لے گیا تھا۔
زویا گھر آئی تو خدیجہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر ذرا سا اندر جھانکا۔ وہ ہاتھ میں سپارہ لیے بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم اماں، میں گھر آ گئی ہوں، کافی تھک گئی ہوں، صبح بات کرتے ہیں۔ دروازے سے سر نکال کر اطلاع دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ مڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی اسے آرام کی ضرورت تھی۔ خدیجہ اسے اس حالت میں دیکھ کر ویسے بھی پریشان ہو جاتی، انہیں وہ صبح کے وقت سنبھال لے گی۔ وہ تفتیشی کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کمرے کے وسط میں لکڑی کا ایک میز رکھا تھا، ساتھ ہی ایک کرسی پڑی تھی جس پر آدمی کو ہتھ کڑی لگا کر بٹھایا گیا تھا۔ اس کے سر پر چوٹ کا نشان واضح تھا جہاں زویا نے اینٹ ماری تھی۔ وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا اذلان۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ مجھے مار دے گا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ نظروں کے سامنے زویا کا خوفزدہ چہرہ دکھائی دیا، وہ جس طرح کانپ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر وہ نشان۔ اذلان کو اپنی رگوں میں خون کی جگہ لاوا دوڑتا محسوس ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس آدمی کا سر دھڑ سے الگ کر دے۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ آدمی کی نظر اس کے چہرے سے ہوتے اس کے ہاتھ تک گئی تھی جس میں اس نے ایک چاقو پکڑ رکھا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اذلان اب لکڑی کے میز پر بیٹھ گیا تھا، یوں کہ اس کا چہرہ آدمی کی جانب تھا۔ فیاض۔ آدمی کی آنکھوں میں ذرا سے بھی خوف نہیں تھا۔ اس لڑکی کو اغوا کیوں کرنا چاہتے تھے؟ میں نے اسے اغوا نہیں کیا، وہ خود آ کر میری گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ اذلان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ تم نے اسے مارا تھا؟ اسے ہاتھ لگایا تھا؟ ایک اور مکہ۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ بنا رکے اس کے چہرے پر مکے رسید کر رہا تھا۔ فیاض کے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ جانتے ہو؟ اذلان کے رک جانے پر وہ بولا، میں نے تو صرف اسے مارا نہیں تھا۔ وہ ہنسا، ہتھکڑی لگے ہاتھ میز پر رکھے آگے کو جھکا۔ میں نے اس کے بال بھی نوچے تھے، کیسے ڈر گئی تھی بیچاری۔ افسوس سے سر ہلایا۔ شاید ابھی وہ سامنے بیٹھے آدمی کو جانتا نہیں تھا، تبھی تو بے دھڑک اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہا تھا۔ اذلان نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ تو تم نے اس کے بال بھی نوچے تھے؟ کہتے ہوئے نظر فیاض کے ہاتھوں تک گئی جو میز پر دھرے تھے۔ فیاض نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، اذلان نے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کے دائیں ہاتھ میں گاڑ دیا تھا، یوں کہ چاقو کا آدھا حصہ فیاض کے ہاتھ میں اور باقی میز کے اندر دھس گیا تھا۔ پورا کمرہ فیاض کی چیخوں سے بلند ہو گیا تھا۔ اذلان ہاتھ جھاڑتے میز سے نیچے اترا۔ فیاض کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، خون کی دھار میز سے بہتے نیچے فرش پر گر رہی تھی۔ اذلان نے بائیں ہاتھ سے اس کے بال نوچ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اب تمہیں یاد رہے گا کہ تم نے اسے ہاتھ لگا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ 3-4 مکے مزید اس کے چہرے پر جڑ دیے۔ اسے مت مار دینا اذلان۔ شاکر کی آواز پر فضا میں بلند ہوا اس کا ہاتھ وہیں معلق ہو گیا تھا۔ ابھی ہمیں سے بہت ساری تفتیش کرنی ہے۔ وہ اذلان کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ اذلان نے اب کی بار پوری قوت سے آخری پنچ فیاض کے چہرے پر مارا۔ وہ درد سے کرا رہا تھا، ہاتھ اسی طرح چاقو سمیت میز کے اندر دھسا تھا۔ خوش قسمت ہو جو بچ گئے۔ اذلان نے اس کا کندھا تھپکا کہ جاؤ احسان کیا تم پر، پھر مڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ تم نے اسے تقریباً مار ہی دیا تھا، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ وہ خوش قسمت ہے جو بچ گیا۔ شاکر بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سامنے ہی ایک حوالدار ہاتھ میں ٹاول اور پانی کی بوتل لیے کھڑا تھا۔ اذلان اس تک آیا، اس نے فوراً بوتل کھولی اور اذلان کے ہاتھوں پر آہستہ آہستہ پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں وہ زندہ ہی ہے۔ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولا، یقین مانو میرا دل چاہ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کی سانسیں بند کر دوں۔ ٹاول لے کر ہاتھ خشک کیے۔ شاکر اسے کچھ دیر جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں؟ وہ باہر کی جانب جا رہے تھے جب شاکر نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا، اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس کے سوال پر اذلان مسکرایا۔ اس سب کے بارے میں اتنا مت سوچو آئی جی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہو تو نہیں سوچتا، مگر میں نے آج سے پہلے تمہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ اس کے انداز میں حیرت تھی، اور اس کی وجہ سے تم بھی کسی خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ وہ اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا جائے؟ اذلان نے سوچا۔ میں نے کہا نا اتنا مت سوچو۔ شاکر کو دیکھتے کہا۔ وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب سیدھے طریقے سے نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ اگلی صبح اسلام آباد شہر پر ایک روشن سورج طلوع ہوا تھا۔ کل والی بارش کے باعث ہر چیز نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ ایسے میں اگر تم اس سفید محل کا رخ کرو تو لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر مہرین بیٹھی دکھائی دے گی۔ محل کی تیسری منزل پر اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی نائلہ بیگم کی نظریں اسی پر تھیں۔ نفرت میں انسان اندھا تو ہو ہی جاتا ہے،
پھر وہ اسے بہرا بھی بنا دیتی ہے۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا دل اسے کئی بار ملامت کرتا ہے، آواز دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم ایسے نہیں ہو، مگر ہم اس آواز پر بہرے بن جاتے ہیں، جانتے بوجھتے اپنے ہی ساتھ برا کرتے ہیں، دوسروں سے نفرت اور حسد میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنی ہی اچھائی اور پاکیزگی کو کھو دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ تمام عمر مظہر حسن کی پہلی بیوی سے حسد کرتی آئی تھیں، پھر وہی حسد مہرین سے کرنے لگیں، اس بات سے انجان کے اس سب میں انہوں نے اپنے اصل کو کھو دیا تھا۔ مہرین اسی طرح کرسی پر بیٹھی سرما کی دھوپ کا مزہ لے رہی تھی جب اسے نائلہ بیگم اپنی جانب آتی دکھائی دیں۔ جب سے سب کو ان کی حقیقت کا علم ہوا تھا، وہ کئی بار ماں سے بات کرنے کی کوشش کر چکی تھیں، وہ ہر بار ہی ان کی بات سنے بغیر وہاں سے چلا جاتا۔ مہرین نے اپنی جگہ پہلو بدلا، وہ ضرور اسے پھر سے باتیں سنانے آ رہی ہوں گی۔ معاذ آفس چلا کیا؟ انہوں نے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی دھکیل کر اس پر بیٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کچھ دن پہلے ہونے والی لڑائی کے بعد ان کی یہ پہلی گفتگو تھی۔ مہرین کو پہلے تو حیرت ہوئی، پھر ذرا سنبھلتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی بس کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے، انہوں نے سر ہلایا۔ کچھ لمحے وہ دونوں ہی خاموش رہیں۔ نائلہ بیگم کسی گہری سوچ میں ڈوبی لگ رہی تھیں۔ میں کالج میں تھی جب مظہر سے میری دوستی ہوئی تھی، کرسی سے ٹیک لگائے وہ دور خلا میں دیکھ رہی تھیں۔ مہرین کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے، میں آہستہ آہستہ اسے چاہنے لگی تھی، اور کب وہ چاہت محبت میں بدل گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اداسی سے مسکرائیں۔ مہرین نے لب بھینچ لیے۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، مگر مظہر کے لیے میں دوست سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی محبت کو دل میں ہی رہنے دیا، اس ڈر سے کہ کہیں میری محبت کا اظہار ہماری دوستی بھی ختم نہ کر دے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا وہ میری ہی بہن کو پسند کرتا ہے۔ آنکھیں نم ہوئیں۔ سوچو ذرا، میں اتنا عرصہ اس سے محبت کرتی رہی اور وہ میری ہی بہن کو پسند کرتا تھا۔ وہ ہنسی جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہی ہوں۔ یک طرفہ محبت دل کو بہت تکلیف دیتی ہے، بہت گہرا زخم دیتی ہے۔ میں نے بھی اس زخم کو اپنے ہی اندر رہنے دیا۔ مظہر اور یاسمین کی شادی ہو گئی، میں نے دوستی بچاتے بچاتے محبت کو قربان کر دیا۔ پھر یاسمین کی ڈیتھ ہو گئی اور مظہر نے مجھ سے شادی کر لی۔ مجھے لگا جیسے میری قربانی کا صلہ مجھے مل گیا تھا، مگر میں غلط تھی۔ اس نے اپنے بچوں کی خاطر مجھ سے شادی کی تھی، پر اگر وہ مجھے بیوی کے حقوق نہیں دینا چاہتا تھا تو کم از کم دوستی رہنے دیتا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مہرین کے دل کو کچھ ہوا، لیکن اس نے تو مجھ سے دوستی کا رشتہ بھی ختم کر دیا۔ میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گئی تھی، اور اس سب کا ذمہ دار میں یاسمین کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ پہلے بھی ہمارے درمیان تھی، آج بھی وہی ہے۔ ان کی آواز میں نفرت نہیں تھی، بس تکلیف تھی، ملال تھا۔ اس سے حسد میں وہ اتنا گر گئی تھیں کہ یہ تک بھول گئیں ماس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، مگر خود کو کبھی میری جگہ پر رکھ کر دیکھو۔ تمہارا شوہر تم سے شادی کے بعد ایک نظر تمہیں پیار سے دیکھنا تک پسند نہ کرے، ہمیشہ تمہیں یہی بتاتا ہو کہ وہ صرف اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ مہرین کچھ بول نہ سکی تھی۔ نائلہ بیگم چہرے سے آنسو صاف کرتی سیدھی ہوئیں۔ مظہر نے میرے ساتھ جو کیا وہ کیا، مگر اس کا بدلہ میں نے معاذ اور تم سے لے کر بہت غلط کیا ہے۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو مہری، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ تم مجھے معاف کر دو گی تو شاید معاذ بھی مجھ پر ترس آ جائے، کو بھی مجھ پر ترس آ جائے۔ آواز گھیلی ہوئی۔ مہرین نفی میں سر ہلاتے اٹھی اور ان کے سامنے آ کر بیٹھی۔ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آنٹی، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ معاذ کی فکر نہ کریں، وہ ابھی غصے میں ہے، آپ دیکھیے گا جیسے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا وہ آپ سے پہلے کی طرح بات کرنے لگے گا۔ تسلی دی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور اسے گلے لگا لیا تھا۔ تم بہت اچھی ہو مہرین، معاذ بہت خوش قسمت ہے جو تم اس کی زندگی میں ہو۔ مہرین جواباً مسکرائی تھی۔ اس نے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ رات والے تھپڑ کا نشان اب ہلکا ہو چکا تھا، مگر پوری طرح سے غائب نہیں ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر چہرے کے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ نشان دوپٹے کے نیچے چھپ گیا تھا۔ اب ٹھیک ہے، وہ بڑبڑائی، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ خدیجہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پینے میں مصروف تھیں۔ وہ انہی کی طرف چلی آئی۔ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ اسے لنگڑاتے دیکھ انہوں نے پوچھا۔ زویا نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ تھوڑی دیر پہلے بیڈ سے گھٹنا ٹکرا گیا تھا، بس اسی لیے۔ وہ ان کے عقب میں بیٹھ گئی، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ کیسے ٹکرا گیا؟ چوٹ زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ پریشان ہوئی۔
نہیں، بس ہلکا سا درد ہے، شام تک ٹھیک ہو جائے گا، تسلی دی۔ ریموٹ سے چینل آگے پیچھے کرتے ہوئے ایک جگہ رک گئی تھی۔ ٹی وی پر کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ اس نے پروگرام نہیں بلکہ سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھ کر ہاتھ روکا تھا۔ وہ ڈاکٹر شاہد نثار تھے۔ زویا انہیں پہچان گئی تھی۔ ان کا کوئی ریکارڈڈ انٹرویو چل رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے انہیں سننے لگی۔ وہ ٹی وی کی جانب متوجہ تھی، سو عقب میں بیٹھی اپنی ماں کے تاثرات کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ سامنے ٹی وی میں نظر آتے شخص کو دیکھ کر وہ گویا سانس لینا بھول گئی تھیں۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زویا نے غیر ارادی طور پر چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ یکٹک اسکرین کو دیکھ رہی تھیں۔ اماں، زویا نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکی۔ یہ؟ انہوں نے ٹی وی کی جانب اشارہ کیا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ ڈاکٹر شاہد نثار ہیں، زویا نے بتایا۔ خدیجہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ تم انہیں جانتی ہو؟ جی، ایک دفعہ اذلان کے ساتھ ان کے گھر گئی تھی۔ پھر کچھ نہیں، تھوڑی دیر ان کی وائف کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اذلان اور انہیں آپس میں بات کرنی تھی کوئی، پھر ہم واپس آ گئے۔ خدیجہ ایک بار پھر ٹی وی اسکرین کو دیکھنے لگی، جیسے اپنی آنکھیں سیر کر رہی ہوں، جیسے سامنے بیٹھے شخص کا ہر نقش یاد کرنا چاہ رہی ہوں۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ ان کی حالت زویا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ نہیں، ہاتھ میں پکڑا کپ میز پر رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی، زویا کو دیکھا۔ ناشتہ کر لو، میں تمہارے لیے پین کلر لاتی ہوں۔ اپنے کمرے کی جانب چلی گئیں۔ زویا ماتھے پر بل ڈالے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ دوپہر کو وہ لان میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں موبائل فون تھا جس پر اذلان کا نمبر کھلا تھا۔ وہ کوئی میسج ٹائپ کرتی، پھر مٹا دیتی۔ یہ عمل پچھلے 15 منٹوں سے جاری تھا۔ وہ اسے کل رات کے لیے شکریہ کہنا چاہتی تھی، پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا میسج کرے۔ اس کے پاس تو زویا کا نمبر بھی نہیں تھا۔ اگر اس نے رپلائی ہی نہ کیا تو؟ زویا نے گہرا سانس لیتے کچھ دیر سوچا، پھر تھینک یو ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ فون بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے تو اپنی طرف سے شکریہ کہہ دیا تھا، اس کا کام مکمل ہو گیا۔ اب وہ جواب دے یا نہ دے، اسے کیا؟ اسے کون سا پرواہ ہے؟ اس نے گردن دائیں بائیں ہلا کر خود کو ریلیکس کیا۔ ذرا سی نگاہ ٹیبل پر دھرے فون پر بھی ڈال دیتی، شاید اسکرین روشن ہو، شاید وہ جواب دے ہی دے۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ اذلان نے ابھی تک اس کا میسج نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے لکھے ہوئے شکریہ کے میسج کو دیکھتی رہی۔ خالی تھینک یو تو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ سوچتے ہوئے ساتھ ایک مسکراتا ایموجی بھی بھیج دیا۔ اب ٹھیک ہے، مسکراتے ہوئے اپنے کام کو داد دی۔ ادھر اپنے آفس میں کانفرنس روم میں بیٹھا اذلان پوری طرح سامنے کھڑے امپلائی کو سن رہا تھا، جو سامنے کوئی پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ وہاں آفس کے اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ سبھی بڑی توجہ اور خاموشی سے سامنے کھڑے آدمی کو سن رہے تھے۔ باس کی موجودگی میں وہاں کسی کو کھانسنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تبھی ٹیبل پر رکھے باس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ ٹیبل کے گرد بیٹھے اکا دکا لوگوں کی گردنیں اس جانب مڑی تھیں، مگر باس کی نظر سامنے ہی تھی۔ 1-2 منٹ گزرے اور ایک بار پھر فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ میسج کسی غیر شناسہ نمبر سے تھا۔ تھینک یو اور ایک مسکراتا ہوا ایموجی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے کہ اس کا پرسنل نمبر تھا، جو فیملی اور کچھ دوستوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر یہ میسج کس نے بھیجا تھا؟ اگلے ہی لمحے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ زویا کے ہاتھ میں فون اسی طرح تھا۔ جب اسکرین پر اذلان کا پیغام روشن ہوا، وہ یکدم اپنی جگہ پر سیدھی ہوئی، فوراً میسج کھولا۔ میں نے کل کیا کہا تھا؟ تمہیں شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے زویا۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انگلیاں تیز تیز میسج ٹائپ کرنے لگیں۔ او مائی گاڈ، تم نے واقعی رپلائی کر دیا۔ حیرت، تمہیں امید نہیں تھی؟ فوراً جواب آیا تھا۔ میں نے سوچا تم بزی ہوگے۔ اذلان عباس ساری دنیا کے لیے مصروف ہو سکتا ہے، تمہارے لیے نہیں۔ زویا کی نظریں کتنی ہی دیر اس کے پیغام پر جمی رہیں۔ یہ دھڑکن اتنی تیز کیوں ہو گئی تھی؟ تمہیں پتہ کیسے چلا یہ میرا نمبر ہے؟ دھڑکن پر قابو پاتے پوچھا۔ جادو سے۔ زویا کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم مذاق بھی کرتے ہو؟ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے میڈم؟ زویا نے لہجے بھر کو سوچا۔ کھڑوس لکھ کر سینڈ کر دیا۔ یہ ان دونوں کی آپس میں پہلی خوشگوار گفتگو تھی۔ کانفرنس روم میں بیٹھے اذلان عباس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی، جو وہاں بیٹھے باقی لوگوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ان سب کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ اذلان نے فون سے ذرا کی نگاہ اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ پریزنٹیشن دینے والا آدمی بھی رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اذلان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ان سب کے متعلق وہ جیسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ گلا صاف کرتے کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔
آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ باس میٹنگ کے درمیان سے اٹھ کر جا رہا تھا۔ کانفرنس روم سے باہر نکلتے وہ ساتھ ساتھ میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، باقی سب بھی یہی سمجھتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ساتھ حیران ہونے والا ایموجی۔ مطلب میرا اتنے مہینوں کی جاسوسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ راز تو سبھی کو معلوم ہے۔ دکھ۔ اذلان نے سر جھٹکا۔ وہ جاسوس والی بات کبھی نہیں بھولے گی، یہ تو طے تھا۔ شاید تمہیں ابھی صحیح سے جاسوسی کرنی نہیں آتی، ورنہ یقیناً میرا کوئی بڑا راز پا لیتی۔ میسج پڑھتے ہوئے زویا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دونوں نے ایک دو میسیجز مزید کیے تھے۔ آخر میں زویا نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ زویا نے اپنے فون میں اس کا نمبر کھڑوس کے نام سے سیو کر لیا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں ایک نیلی آنکھوں والے بلے کی تصویر لگا دی تھی۔ ادھر اذلان نے اپنے فون میں اس کا نمبر جاسوس کے نام سے سیو کیا تھا۔ جاسوس اور کھڑوس، اس وقت ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ بختاور کے ہاتھ میں لائٹر تھا جسے وہ عادتاً جلا بجھا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ گاڑی ایک تنگ سی گلی کے سرے پر کھڑی کر رکھی تھی۔ اس کی نظریں وہاں موجود ایک بھورے گیٹ پر تھیں، جہاں وہ پچھلے 10 منٹوں سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 منٹ بعد اس نے کلائی موڑ کر گھڑی پر وقت دیکھا، تبھی بھورا گیٹ کھلا اور وہ باہر آتی دکھائی دی۔ جامنی رنگ کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس وہ چہرے کے گرد سیاہ دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھی، ساتھ ہی سیاہ لانگ کوٹ زیب تن کر رکھا تھا، جس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دائیں جانب تیز تیز قدم اٹھاتی چلنے لگی۔ وہ بختاور کو گاڑی سے مختلف سمت میں جا رہی تھی۔ بختاور گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ بلو شرٹ اور جینس میں ملبوس سفید ہڈ سر پر گرائے، وہ اس کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے پر چلنے لگا۔ اس کی موجودگی سے بے خبر زویا کامران سیٹ میں چل رہی تھی۔ ذرا آگے جا کر وہ ایک چھوٹے سے کیفے کے اندر چلی گئی۔ پچھلے ہفتے ہونے والے واقعے کے بعد اب وہ زیادہ تر اکیلی باہر نہیں جاتی تھی، اور جب کبھی جاتی تو اسی کیفے میں جو اس کے گھر کے بہت نزدیک تھا۔ وہ اندر آئی، کافی کا آرڈر دیا، کونے میں پڑے خالی ٹیبل کے گرد رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تبھی کوئی میز کے دوسری جانب کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ زویا نے چہرہ اٹھایا۔ شہد رنگ آنکھیں بھوری سنجیدہ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ایبرو اچکاتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کو کہا۔ اس کے سیاہ بال ہڈ سے باہر نکل کر ماتھے پر بکھرے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ایک پبلک پلیس ہے جہاں کوئی بھی آ جا سکتا ہے۔ کرسی کی پت سے ٹیک لگاتے کندھے اچکائے۔ تم یہاں میرے ٹیبل پر کیا کر رہے ہو؟ زویا نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ بختاور مسکرا دیا۔ یہاں کوئی اور جگہ خالی نہیں تھی، اطمینان سے کہا۔ زویا نے آس پاس دیکھا۔ وہاں واقعی اس ٹیبل کے علاوہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ جگہ خالی نہیں ہے تو کہیں اور چلے جاؤ، شہر میں اور بھی بہت سے کیفے ہیں، مشورہ دیا۔ کیفے تو بہت ہیں، مگر وہاں تم نہیں ہوگی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے، لب بھیج گئے۔ تبھی ویٹر اس کی کافی لیے وہاں آیا تھا۔ بھاپ اڑاتی کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے واپس چلا گیا۔ زویا نے گہرا سانس لیتے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا تھا۔ نظریں بختاور کے علاوہ پورے کیفے میں گھوم رہی تھیں۔ بختاور زیر لب مسکرایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی موجودگی کو نظر انداز کر رہی تھی۔ بختاور نے میز پر انگلی بجا کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ زویا کی نظریں اس کے بازو پر بنے ٹیٹو پر پڑیں۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ زویا نے چہرہ اٹھا کر جانتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پچھلی ملاقات میں وہ اسے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے نہ جانے وہ کتنے پرانے دوست رہے ہوں۔ اس کا انداز وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مگ ٹیبل پر رکھا۔ دیکھو، تم جو بھی کرنا، مجھ سے شادی کر لو زویا، وہ اس کی بات کاٹتے بولا۔ زویا کی چلتی زبان کو یکدم بریک لگی، آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیا کہا؟ اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کر لو۔ وہ سوال نہیں تھا، حکم تھا۔ زویا کا چہرہ پک ہو گیا، ہر شے گھومتی محسوس ہوئی۔ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ غصے میں میز پر ہاتھ مارا۔ ذرا سی کافی مگ سے جھلک کر ٹیبل پر گر گئی۔ کیفے میں بیٹھے تمام لوگوں کی گردنیں ان کی جانب مڑی تھیں۔ جانتا ہوں۔ تم پاگل ہو؟ زویا نے دانت پیسے۔ شاید وہاں ڈھیروں اطمینان تھا، اسے جیسے آس پاس بیٹھے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ زویا نفی میں سر ہلاتے کرسی دھکیلتی کھڑی ہوئی۔ تم نے پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، آواز مدھم تھی۔
مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو مسٹر بختاور عثمان، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جسے تم ایک دو ملاقاتوں میں اپنے ڈیزائنر سوٹ اور لاکھوں کی گھڑیاں جوتے دکھا کر اپنا گرویدہ بنا لو گے۔ میں زویا ہوں، ایسی چیزیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے زویا سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ میں نہیں جانتی تم میرے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہو، اور نہ ہی میں تمہاری اس گیم کا مزید حصہ بنوں گی۔ کوشش کرنا آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کیفے سے باہر چلی گئی۔ بختاور کی نگاہیں کتنی ہی دیر دروازے پر جمی رہیں۔ وہ واقعی ابھی اس کے کھیل کے متعلق نہیں جانتی تھی۔ وہ کھیل جو اس کے دماغ میں ترتیب دے رکھا وہ کھیل جو اس نے دماغ میں ترتیب دے رکھا تھا۔ تم میرے کھیل کا سب سے قیمتی مورا ہو زویا کامران۔ تمہیں میں اتنی آسانی سے اپنا کھیل نہیں بگاڑنے دوں گا۔ چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ آصف اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا تو سامنے فضیلہ بیگم کے ساتھ بیٹھی مہرین کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بھئی یہ آج لوگ یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ مہرین کے عقب میں آ کر بیٹھا، انداز میں شرارت تھی۔ میں نے سوچا میرے بھائی میرے بغیر اداس ہو رہے ہوں گے تو ان سے مل آتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ یہ تو تم نے اچھا کیا، پر ایک بات بتاؤں؟ اس کے کندھوں پر بازو پھیلایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے ڈیئر سسٹر کہ تمہارے بغیر ہم اداس ہو رہے ہوں گے۔ ہم تو بہت مزے میں ہیں۔ سارا دن تمہاری چک چک سن کر کان ہی پک گئے تھے۔ اب تو ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ ہاں ہاں، میرے جانے سے آپ جو یہ شکرانے کی نفل ادا کر رہے ہیں نا، یہ بس تب تک ہی ہیں جب تک آپ کی بیوی محترمہ نہیں آ جاتی۔ شادی کے بعد جب اس کی چک چک سنیں گے نا، تب میں آپ سے پوچھوں گی۔ روٹے ہوئے لہجے میں کہتے چہرہ موڑ لیا۔ فضیلہ بیگم بس ڈھٹک کر رہ گئیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ اچھے سے تھا کہ یہ بحث اب جلدی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی۔ آصف نے ہنسی دبائی۔ اب ہر کسی میں ماں جتنا حوصلہ تو نہیں، سارا دن بیوی کی چک چک سن کر بھی خاموش رہے۔ ہمت ہے بھائی اس کی۔ مہرین منہ پھیرے خاموش بیٹھی رہی۔ آصف نے اپنا کندھا اس کے کندھے سے مس کیا۔ لگتا ہے کسی کو آئس کریم کی طلب ہو رہی ہے۔ لالچ دیا۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ اچھا اب ناراض تو مت ہو، اسے منانا چاہا۔ مجھ سے بات مت کریں، رکھائی سے کہا گیا۔ آصف مسکراہٹ دباتے اٹھا۔ چلو آؤ، تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلتا ہوں۔ مجھے اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم نہیں کھانی۔ ٹھیک ہے، شاپنگ کر لیں گے۔ مہرین کچھ دیر سوچنے کے بعد کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، مگر شاپنگ کرنے نہیں، آصف کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھتے کہا۔ پھر آصف نے ایبرو چکایا۔ میرے پیارے بھائی، مسکین صورت بنائی۔ آصف نے آنکھیں سکیڑی۔ آپ مجھے زویا کے گھر لے جا سکتے ہیں۔ زویا کے گھر؟ آصف کو حیرت ہوئی۔ مہرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ پچھلے ہفتے زویا مجھ سے ملنے گھر آئی تھی، بتاتے ہوئے اس کی آواز خوشی سے بھرپور تھی۔ تمہیں اس کا ایڈریس پتا ہے؟ آصف نے گاڑی کا دروازہ کھولتے پوچھا۔ جی بھائی، وہ اپنے پرانے گھر میں ہی رہتی ہے۔ کیوں، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہتی؟ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ نہیں، مہرین نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آصف کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ زویا نے ابھی تک شادی نہیں کی بھائی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک کیل تھا، دائیں ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے وہ لاؤنج کی دیوار پر اپنی بنائی پینٹنگ لگانے والی تھی، وہی پینٹنگ جس میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ پینٹنگ نیچے فرش پر دیوار کے ساتھ لگی پڑی تھی۔ اس کا رخ دیوار کی جانب تھا۔ وہ ابھی اپنا کام شروع کرنے ہی والی تھی کہ بیل کی آواز سنائی دی۔ گہرا سانس لیتے وہ اسٹول سے نیچے اتری، کیل اور ہتھوڑی اس پر رکھی، ہاتھ جھاڑے، صوفے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا اور دروازے کی جانب آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے مہرین اور آصف کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہیلو! مہرین ہمیشہ کی طرح فوراً اس کے گلے لگ گئی تھی۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ کیسی ہو؟ اس سے علیحدہ ہوتے پوچھا۔ ایک دم فٹ، مہرین مسکرائی تھی۔ زویا آصف کی جانب مڑی، اسے سلام کیا، پھر ان دونوں کو اندر آنے کو کہا۔ پتہ ہے زویا، آج میں آصف بھائی کو زبردستی یہاں لے کر آئی ہوں۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو مہرین نے بتایا۔ آصف کے قدم لہجہ بھر کو رکے تھے۔ ایک مانوس سا احساس تھا جو اس گھر میں داخل ہوتے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ مہرو تم سے واقعی بہت محبت کرتی ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے جو اس نے کسی سے ملنے کے لیے شاپنگ کی آفر ٹکرائی ہو، آصف نے توصیفی انداز میں کہا۔ زویا اور مہرین اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ یہی تو ایک پکی دوست کی نشانی ہے۔ زویا نے مہرین کے کندھے پر بازو پھیلائے، گردن اکڑا کر
आसफ को देखा, जैसे उसका तो कभी अच्छे दोस्तों से पाला ही ना पड़ा हो। वो बस सर झटक कर रह गया। वैसे आंटी नजर नहीं आ रही। महरीन ने मुतलाशी नजरों से आसपास देखा। वो पड़ोस में गई हैं, आने ही वाली होंगी, जोया ने बताया। आसफ के फोन पर रिंग हुई तो वो फोन सुनने बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो जोया हाथ में चाय और लवाजमात का ट्रे उठाए किचन से बाहर निकल रही थी। तभी आसफ की नज़र दीवार के साथ रखी पेंटिंग पर पड़ी। उसके साथ ही स्टूल पर हथौड़ी और कील पड़ा था। तुम दीवार पर कुछ लगाने वाली थी? वो पेंटिंग के सामने आकर रुका। पेंटिंग का रुख दीवार की जानिब था तो वो देख नहीं पाया इस पर क्या बना था। हाँ, जोया ने ट्रे मैरीन के सामने टेबल पर रखी। एक पेंटिंग बनाई थी, वही लगाने लगी थी। जोया ने उसे देखा। मैं देख सकता हूँ? जोया उसके सवाल पर कुछ झिझकी, फिर जज्बात में सर हिला दिया। हाँ, क्यों नहीं? मुस्कुराते हुए महरीन की जानिब मुड़ी। आसफ ने झुककर पेंटिंग उठाई, उसका रुख अपनी जानिब किया और अगले ही लम्हे वो जैसे सांस लेना भूल गया। शहद रंग आंखें हैरत से फैल गई थीं। सारी दुनिया पल भर में साकित हो गई। जोया, ये जुबान ने साथ छोड़ दिया। ये तस्वीर मेरे बचपन की है। जोया ने जोया ने भी उसकी जानिब नहीं देखा था। और जो मेरे साथ लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है। चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट फैली। जोया की बात पर महरीन भी चौंकी। चेहरा मुड़े आसफ को देखा। वो तो ऐसे खड़ा था जैसे जिस्म में जान तक बाकी ना रही हो। महरीन बेख्तियार खड़ी हुई और आसफ तक आई थी। वो एक लम्हे में पेंटिंग में मौजूद लड़के को पहचान गई थी। उसने बेख्तियार मुंह पर हाथ रख लिया था। टेबल के पास खड़ी जोया की उन दोनों की जानिब पुश थी। कंवल, आसफ ने पुकारा और जोया जहाँ थी वहीं थम गई। वो हिल नहीं सकी। उसे लगा वो अब कभी हिल नहीं पाएगी। कंवल, अब की बार आसफ की जुबान लड़खड़ाई थी। जोया तेजी से उसकी जानिब घूमी। नजरें आसफ की शहद रंग आंखों से टकराई थीं। वो आंखें, वो बिल्कुल जोया जैसी थीं। आसफ का हाल भी जोया से मुख्तलिफ नहीं था। वो दोनों ही यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो वो देख रहे हैं वो हकीकत है। दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरे पर जमी थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जोया के लब हिले। उसे अभी तक अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। जोया, ये दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ आई हो? कोई आया है क्या? खदीजा ने लाउंज में दाखिल होते पूछा। आसफ ने एक झटके से उनकी जानिब रुख मोड़ा था। ये आवाज़, ये चेहरा, ये तो वो अंधेरे में भी पहचान सकता था। वो उसे कैसे भूल सकता था? पिछले 17 सालों में अगर उसने किसी आवाज़, किसी चेहरे को शिद्दत से याद किया था तो वो यही था, उसकी माँ का चेहरा। वो तीनों किस तरह खड़े थे उन्हें देखकर खदीजा के माथे पर बल पड़े। वहाँ कुछ अजीब था, कुछ। अम्मू, आसफ ने पुकारा और घुटनों के बल जमीन पर बैठता चला गया, जैसे अब खड़े होने की भी सकत बाकी ना रही हो। आंखों से बेख्तियार आंसू निकलकर बहने लगे थे। खदीजा हैरत से उसका चेहरा देखती रही। ये लफ्ज़ तो उन्होंने आखिरी बार 17 साल पहले सुना था, और जिसके मुंह से सुना था वो तो। आसफ भाई, महरीन ने परेशानी के आलम में नीचे बैठकर कंधों से उसे पकड़ा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। जोया अभी तक हैरत से गम आसफ का चेहरा देख रही थी। वो वाकई वही था, उसका भाई। उसका सत्ता एक आवाज़ से टूटा था, कुछ गिरने की आवाज़ से। उसने चेहरा मुड़कर गिरने वाली चीज़ को देखा तो मालूम हुआ कि वो आवाज़ किसी चीज़ के गिरने की नहीं थी। अम्मा, वो खदीजा बेगम को फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर चिल्लाई थी। आसफ भी तेजी से उनकी जानिब लपका। बाप नंबर 6। 17 साल कबल। उसने धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश की। सर में एकदम तकलीफ का एहसास हुआ था। मुंह से कराह निकली। उसने आंखें खोली तो सामने का मंजर धुंधला नजर आया था। ये होश में आ रहा है। समात में एक अजनबी आवाज़ सुनाई दी। उसकी बसारत धुंधला रही थी। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बॉस को खबर कर दूं? कोई पूछ रहा था। नहीं, अभी इसे मुकम्मल होश में आने दो। हम इसे। आदमी की आवाज़ मद्धम होती चली गई। इस पर एक बार फिर गनूदगी छाने लगी थी। अगले ही लम्हे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर हर शय खामोश हो गई थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं एक नई एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।